السلام علیکم ناظرین، اگر آپ نے سورہ بقرہ کے بارے میں سنا ہے تو یقیناً آپ اس کی آخری دو آیتوں کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کہ اس میں کتنی خیر و برکات ہیں۔ آج ہم انہی دو آیات کا ایک بہت ہی کرشماتی اور معجزاتی وظیفہ لائے ہیں جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ پیارے ناظرین، احادیث مبارکہ میں ان دو آیتوں کی بڑی ہی زبردست اور کرشماتی تاثیرات مذکور ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کی خیر و برکات یوں ہی نہیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ اس میں بہت گہری اور عقل کو دنگ کر دینے والی حکمتیں ہیں جو ایک پوشیدہ راز کی مانند ہیں۔ اگر کوئی انسان ان رازوں کو جان کر ان پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی میں بہت سی خیر و برکات پیدا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، سورہ بقرہ اپنی پرکشش و دلچسپ آیات میں بڑے گہرے اسرار و رموز رکھتی ہے۔ اس کی مثال پورے قرآن شریف میں سی ہے جیسے ایک بہت بڑے سمندر میں چمکتا ہوا روشن جوہر ہے۔ اس کی آیات میں انسانی زندگیوں پر مثبت اثرات ڈالنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے جو اپنے اندر بڑے گہرے فوائد و برکات رکھتی ہے۔ آج ہم اس کی گہری برکات سے پردہ اٹھائیں گے اور اس کی زبردست برکات و تاثیرات آپ سے شیئر کریں گے۔ کیا آپ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں چھپی طاقتور تاثیرات و برکات کی دریافت کے اس روحانی سفر پر ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یوں تو قرآن شریف کی تمام آیات ہی بے پناہ فوائد و برکات سے بھری ہوئی ہیں، یعنی کوئی آیت بھی فضیلت یا فوائد و برکات کے معاملے میں کم نہیں ہے۔ یہاں بات دراصل وظائف کے اوپر ہو رہی ہے، اس لیے کسی ایک کی تاثیرات کے بارے میں مخصوص انداز میں بات کرنا اہل تفسیر کے مطابق کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ تمام کی تمام آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہیں، سبھی فضائل و برکات رکھتی ہیں۔ لہٰذا کسی ایک آیت پر زیادہ واضح طور پر مخصوص انداز میں بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کے بہت سے فضائل ہیں۔ بزرگان دین نے اس کے متعدد قسم کے روحانی وظائف بیان کیے ہیں جو ہر شخص کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ احادیث صحیحہ میں ان دو آیتوں کے بڑے بڑے فضائل مذکور ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو آیتیں جنت کے خزائن سے نازل فرمائی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو آیتیں جنت کے خزائن میں سے نازل فرمائی ہیں جن کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا۔ جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس خزانے خاص سے عطا فرمائی ہے جو عرش کے نیچے ہے، اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا۔ ان دونوں آیتوں کی معنوی خصوصیات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ اجمالاً و تفصیلاً ذکر کر دیے گئے ہیں، یعنی اعتقادات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت وغیرہ۔ مختصراً اتنا کہ اگر آپ تفصیل سے سورہ بقرہ کے کرشماتی فوائد و برکات جاننا چاہتے ہیں تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، آپ اس ویڈیو پر جا کر سورہ بقرہ کے زبردست فوائد جان سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس کی آخری دو آیتوں کی تاثیرات اتنی زیادہ ہیں کہ عام لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود اس پر یقین نہیں آئے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آیتیں خاص اللہ کے عرش کے نیچے سے اتاری گئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر مزید یہ کہ ان آخری دو آیتوں کو رب معبود نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ ان آیات کی عظمت و شان کو ظاہر کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثالیں دے کر بات کو سمجھانا سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا آسان بناتا ہے۔ اسے بھی ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ جیسے کسی ایک بیش قیمتی جواہرات سے بھرے صندوق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر چابی کے وہ صندوق کھولنا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح ان دو آیتوں کو نعمت الہی اور ہدایت تک رسائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، یعنی جس طرح
بند خزانے کو کھولنے اور اس کی مندرجات کو ظاہر کرنے کے لیے کنجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو روحانی کنجیوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو مومنوں کو اللہ کی نعمتوں اور ہدایت کے چھپے ہوئے خزانوں تک رسائی حاصل کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ آسان الفاظ میں ان دو آیتوں کو ایک ایسا ذریعہ مانا جاتا ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئے دینی فوائد۔ بزرگان دین نے اپنے چند خاص مریدین کو اس کی آخری دو آیتوں کا بڑا ہی گہرا تاثیرات بھرا ایک مجرب عمل بتایا ہے۔ ان مریدین نے جب اپنے پیر و مرشد کے بتائے ہوئے اس خاص الخاص کرشماتی و معجزاتی وظیفے کو کیا تو ان کی زندگی بدل گئی، زندگی کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ ایک مرید جو اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مالی طور پر بہت کمزور تھا، گزر بسر کے لیے سامان ناکافی تھا، میں مالی مشکلات، صحت کے مسائل اور غربت میں مبتلا تھا۔ میں اپنی تمام تر کاوشوں سے رزق حلال کمانے کے لیے مسلسل محنت و مشقت کرتا رہا اور خوشحالی حاصل کرنے کے لیے دنیاوی طور پر ہر ممکنہ کوشش جاری رکھی، مگر حالت بہتر نہ ہو سکی۔ ایسے لگا جیسے میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اسی طرح ہمیشہ مفلسی کا شکار رہوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور و مقصود تھا۔ میں اپنے معمول کے مطابق نماز سے فارغ ہو کر اللہ سے لمبی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس دن میرے پیر و مرشد نے مجھے دیکھا۔ ان کی سادگی کا عالم دیکھیے کہ مجھے اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دینے کے بجائے میری دعا کے ختم ہونے پر خود میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ نے یہ مشقت کیوں اٹھائی، مجھے بلا لیتے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، میں تمہیں پچھلے کچھ روز سے دیکھ رہا ہوں، کچھ پریشانی میں مبتلا لگ رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ کہا کہ حضرت میں اپنی تمام تر دنیاوی کوششیں کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں کہ حالات اچھے ہو جائیں اور خوشحالی نصیب ہو جائے، مگر کچھ ترکیب کام نہیں دے رہی۔ میری تو اب امید نا امیدی میں بدل جانے کا خوف ہے۔ تو انہوں نے نہایت اطمینان سے کہا کہ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیاوی کوششوں کے ساتھ تمہیں ایک روحانی عمل بتاتا ہوں۔ یہ عمل ایک راز ہے جو عام لوگوں پر عموماً ظاہر نہیں کیا جاتا، مگر تم حاجت مند ہو، میری بات نہایت گہری توجہ سے سنو۔ تمہارے مسائل چاہے جتنے بھی ہوں اس بابرکت روحانی عمل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ تم ہر رات سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھو، اس ترکیب کے ساتھ کہ باوضو حالت میں رہ کر اس عمل کو شروع کرو۔ جب یہ عمل کرنے لگو تو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجو۔ اس کی کوئی حد نہیں، کم از کم ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کے بعد نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں خوب غور و تدبر کے ساتھ پڑھو۔ اپنی تمام تر توجہ ان آیات کی گہری حکمتوں پر مرکوز رکھو اور 71 مرتبہ ان دو آیتوں کو پڑھو اور اس کے بعد دعا مانگو۔ یہ عمل میں تمہیں خصوصی اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں، اس کا پڑھنا کبھی مت چھوڑنا۔ نیز جب تمہارے حالات میں اس کی تاثیرات سے خوشحالی پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اسے ہر رات 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری زندگی میں رونق پیدا کر دیں گی۔ اور اس بات سے خود کو بچا کر رکھنا کہ یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی چمکار ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا مبارک کلام ہے، نہ کہ کسی بدروح کا منتر وغیرہ۔ اس لیے اس چیز سے بے فکر ہو کر اس عمل کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لو۔ چنانچہ وہ مرید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد کی ان باتوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اس وقت کے بعد سے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور میں ہر رات سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھ لیتا۔ مجھے اول تو اپنی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں باقاعدگی سے اس عمل کو کرتا رہا، اور کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ میری صحت جو ذہنی تناؤ کی وجہ سے خراب رہتی تھی کافی بہتر ہونے لگی، لیکن میری مالی حالت اب بھی اچھی نہیں ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا اور میں یہ عمل کرتا رہا۔ پھر جب اس عمل نے جو اپنی تاثیرات دکھائیں، اول تو ان پر مجھے یقین نہیں ہو سکا، یعنی میں ایک ہی وقت میں حیرانی اور خوشی محسوس کرتا رہا، اور اللہ نے مجھے اپنی کرم نوازی سے بہت خوشحال کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اللہ میرے امتحان لے رہا تھا، اس لیے اب اس نے مجھے اس کا صلہ دے دیا ہے۔ آج الحمدللہ مجھے کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، میں بہت خوشحالی والی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ پیارے ناظرین،
اس دلچسپ اور سحر انگیز واقعے سے آپ کو آج کے روحانی عمل کی برکات معلوم ہو چکی ہوں گی۔ اگر آپ بھی مالی پریشانی یا کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار ہیں تو آپ بھی اس طاقتور روحانی وظیفے سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم ان آیات کے کرشماتی معجزاتی فوائد و برکات کے روحانی سفر پر گزرتے ہوئے اس ویڈیو کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح زمین میں بوئے گئے بیج کو اگنے کے لیے پانی، سورج کی روشنی اور مٹی سے غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی وظائف و عملیات کے ذریعے زندگی میں خیر و برکات پیدا ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، اور اس تمام وقت کے دوران ہمیں اس زمین میں بوئے گئے بیج کی طرح پرورش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم روحانی وظائف کی پرورش نماز، روزہ، صدقات و خیرات اور اللہ کے ذکر کے ذریعے کرتے ہیں۔ ان کی مثال بیج کو ایک طاقتور درخت بننے کے لیے درکار ضروری غذائی اجزاء کی مانند ہے۔